اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم الصلاة والسلام علی خلیفۃ اللہ وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ برکات کا ہے، عظمتوں کا ہے، عبادتوں کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے پہلے دہا کو رحمت بنایا ہے، دوسرے دہا کو مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، اور تیسرا اور آخری دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنتا ہے ان مومنین کے لیے، ان بندوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے تمام احکامات اور تعلیمات پر حتی المقدور عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انہی کے لیے پہلا دہا رحمت، دوسرا دہا مغفرت اور تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جیسا کہ آپ ہم واقف ہیں کہ سبھی عبادتوں کا مجموعہ، یعنی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ اس ایک مختصر سے مہینے میں جمع کر دی ہے تاکہ انسان پورے طور پر ٹرینڈ ہو جائے، اور جب ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اسے پوسٹنگ ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ٹریننگ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت، سیرت، حال، ماحول، دولت، پیسہ، اہل و عیال، فرزند، یہ ساری چیزوں کو ٹرینڈ کر دیتے ہیں، قرآنی سانچے میں ڈھالنے کے قابل بنانے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انسان جب ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو مکمل بندہ قرار پاتا ہے۔ بندہ جب ہو جاتا ہے تو عبادت اس کی ہابک نیچر بن جاتی ہے، عبادت اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ جس کا عقیدہ جتنا مستحکم، مضبوط، استوار ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا عمل مداومت والا، ہمیشگی والا، پرمننٹ، آلویز لاسٹنگ والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج کیے کل چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جتنا عقیدہ مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، صحیح ہوگا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، ناپائیدار ہے، یہاں جو بھی کام کیا جانے والا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ نتیجہ رکھتا ہے، ہر عمل ایک رزلٹ رکھتا ہے، اور اس کا رزلٹ ملتا ہے آخرت میں۔ یہ جب عقیدہ مضبوط اور مستحکم ہوگا، پکا اور سچا ہوگا، تو پھر سمجھیے کہ ٹریننگ صحیح ہوئی۔ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی انسان صحیح معنوں میں بندہ بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اسلامی تعلیمات جتنے ہیں
احکامات جتنے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات بتائی جاتی ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ ساری عبادتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان نکھر جائے، سنور جائے، سدھر جائے، پاک اور صاف ہو جائے۔ تقوی کے مطلب پاک ہونا، ڈرنا، آلائشوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے پاک ہو کر، نکھر کر اس قابل ہو جانا کہ نور کو دیکھنے کے قابل بن جائے۔ آدمی گندگیوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کے جسم میں وائرس ہے، کیمیکلز ہے اور سیلز ہیں۔ یہ سارے کے سارے کب پاک ہوتے ہیں؟ جب آدمی کا باطن یعنی اس کی روح زندہ ہو، اس کی روح اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی روح اسٹرانگ ہوگی اینٹی وائرس کا کام کرے گی اور سارے وائرسز کو ختم کر دے گی۔ تو ساری اسلامی عبادتوں کا بنیادی مقصد انسان نکھر جائے، سنور جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اور ساری انسانی اسلامی عبادتوں میں جو سب سے اہم ترین بات ہے، سب سے اوپر درجے میں ہے، یعنی اخلاقیات میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آدمی قطعی طور پر اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا جو کبھی نیکی پکڑ رہا ہے، کبھی برائی پکڑ رہا ہے، کبھی نیکی میں ملوث ہے، کبھی برائی میں۔ وہی آدمی، اسی آدمی کے اخلاق سب سے اچھے، اعلیٰ، عرفہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ نیکی کرتا ہے، اگرچہ کہ تھوڑی کرے۔ تو اس اعتبار سے مداومت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو نہیں، تمام مخلوقات کو نہیں، صرف اور صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا تقاضا ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ اور دیکھو، مرتے دم تک مسلمان بنے رہنا۔ مسلمان کا مطلب، اسلام کا مطلب، مسلم کا مطلب گردن نہادن، فارسی میں کہتے ہیں گردن نہادن، انگلش میں کہتے ہیں سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سونپ دینا۔ سونپ دینے کے بعد اختیار کس کا رہے گا؟ جسے سونپے ہیں اس کا اختیار چلے گا۔ اپنا اختیار ختم ہو جائے گا۔ جسے ہم اپنے آپ کو سونپ دیے ہیں، ہینڈ اوور کر دیے ہیں، اس کا اختیار چلے گا، اس کا حکم چلے گا، اس کا فرمان چلے گا۔ تو ہمیں مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کو اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے۔ تو اب لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی خوبیاں دیا ہے، بہت بڑے فضائل عطا کیے ہیں، بہت ساری چیزیں دیے ہیں۔ اختیار، پاور آف چوز سورج میں نہیں ہے، چاند میں نہیں ہے، درندے میں نہیں ہے، پہاڑ میں نہیں ہے۔ پاور آف چوز۔ سورج جب نکلنا ہے اللہ کے حکم سے جب ہی نکلتا ہے اور جب ہی ڈوب جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے تاریکی، رات کو اختیار نہیں کہ روشنی بکھیرے۔ چاند نکلتا ہے وہ بھی 14ویں کا بھر کے، تو جب تھوڑی بہت روشنی ملتی ہے۔ تو انسان کو کتنی فضیلت اللہ نے دی ہے، دیکھیے، اختیار جیسی چیز، اختیار جیسا پاور دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اختیار کے باوجود انسان بے اختیار کیسے ہوتا ہے۔ اسی لیے امام الکائنات حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی پتے کے بعد اختیار ارشاد فرمائے ہیں، اختیار شو مست بے اختیار شو۔ اختیار بری چیز ہے، بے اختیار ہو جاؤ۔ اگر اپنا اختیار چلائیں گے تو اختیار بولے گا کہ ابھی نہیں، تھوڑا ٹھہرو، نماز کا وقت ہے، ابھی تو اور تھوڑا ٹائم ہے۔ ایسے نفس غالب آ جائے گا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاقیات میں، اسلامی تعلیمات میں جو سب سے زیادہ امپورٹنسی دی گئی ہے، جس بات کو، جس صفت کو، جس اخلاق کو، وہ ہے عمل میں، روش میں، کردار میں، کریکٹر میں آدمی مستقل ہو، مضبوط ہو، مداومت ہو۔ یعنی اگر ایک آدمی
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے اختیار کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے اختیار احکامات کی تابعداری کرتے ہوئے نماز کی پابندی کر رہا ہے تو نماز گویا اس کی فطرت ثانی بن جاتی ہے. لوگ دیکھتے 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 یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نمازی ہے, کسی حال میں نماز نہیں چھوڑے گا. تو مداومت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ انسان اچھائیوں کو کرتے 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 ایک لیبل, ایک ٹائٹل لگ جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ شخص تو بڑا شریف النفس ہے, نہیں یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے, شریف آدمی ہے. اب اس کے لیے ہم مثال اپنے سے قطعی طور پر نہیں دے سکتے, لیکن مثال دینے کے لیے معلم انسانیت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ آئی ڈی تھی, یہ شناخت تھی, یہ پہچان تھی کہ کفار بھی بولنے کے لیے مجبور تھے کہ انتا صادق انتا امین. یعنی دیکھتے 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 عادت ہو چکی تھی ان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صداقت کبھی نہیں چھوڑنے والے ہیں, اتنے سچے ہیں کہ ان کی فطرت ثانی بن گئی, بلکہ ان کی فطرت ہے. تو اس طرح آدمی جب تک کسی عمل میں مداومت نہیں کرتا, تو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور دیکھو مرتے دم تک وَلَا تَمُوتُنَّ حکم ہے, مرتے دم تک تم مسلمان کی حیثیت سے رہو, گردن جھکائے ہوئے رہو, سرنڈر کیے ہوئے رہو, اللہ کو سونپے ہوئے رہو. تو اب اس میں مداومت کی بات کی جا رہی ہے, ہمیشگی کی بات کی جا رہی ہے, لاسٹنگ, یعنی آج کر لیا کل چھوڑ دیا, ایسا نہیں. بلکہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ٹریننگ کا ہے, اس میں مال کی زکوٰۃ کے بھی فضائل بیان کیے گئے, جسم کیسے پاک ہوتا ہے بتایا گیا, روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, کن گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, غیبت کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, جھوٹ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, تو عادی بناتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی جھوٹ حرام ہے, غیبت حرام ہے, مکر و فریب, سود خوری, متق خوری, قتل, غارت گیری, زنا, یہ ساری چیزیں پہلے بھی حرام ہیں, تھی ہیں, لیکن ٹرین کیا جا رہا ہے, مداومت کے قابل بنایا جا رہا ہے. اس سارے ایک مختصر سے مہینے میں ساری عبادتیں بجا لانے کا حکم دیتے ہوئے انسان کو عادی بنایا جا رہا ہے, اس کی فطرت اور نیچر بنایا جا رہا ہے کہ تم ان اچھائیوں کو اختیار کرو اور ان برائیوں سے بچو. تو اب جیسا کہ انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, تمیز, اچھے برے کی پرکھ, نیک اور بد کی پرکھ, اچھا کیا ہے برا کیا ہے, اللہ کون سی چیز کو پسند کرتا ہے کون سی چیز کو ناپسند کرتا ہے. لیکن اس کے سوا دوسری جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اب جیسے سورج ہے, اسے ایک ہی فطرت پہ اللہ نے بنا, صبح نکلتا ہے شام میں غروب ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ اسی کام پر مامور ہے, اس سے ہٹ کر نہیں کرتا, رات میں نہیں نکلتا. ویسے رات کی خصوصیت ہے, رات کی فطرت ہے, رات میں تاریکی, رات ہوتے ہی تاریکی ہو جاتی. چاند دن میں کبھی نہیں نکلتا, چاند رات میں نکلتا ہے. اور ویسے ہی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنائی, انسانوں کو عقل دیا, انسان کشتی بنائی. کشتی خشکی پر نہیں چلتی, کشتی پانی میں چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے انسان پلین بنایا, جمبو جٹ پلین بنائے, بڑے بڑے پلین بنائے. آپ دیکھ لیجئے وہ رینگتے نہیں ہیں, اڑتے ہیں, ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتے. ان کا ایک فطرت بنا دی گئی ہے, اگر نیچے رینگتے ہیں تو کلیش ہو جاتا ہے, کریش ہو جاتا ہے پلین. ویسے ہی پرندے ہیں, اللہ تعالیٰ پرندوں میں بھی کئی قسمیں رکھی ہیں. ایک پرندہ رینگنے والا ہوتا ہے, ایک پرندہ تھوڑی دور اڑنے والا ہے, ایک بہت دور اڑنے والا ہوتا ہے, ایک اتنی دور اڑتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس سے بتانے سے مقصد یہ ہے کہ جیسا درخت ہے, اللہ تعالیٰ نے درخت کو بنایا ہے, مخلوق ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. درخت پر پھل کب لگتے ہیں؟ موسم میں, موسم سے ہٹ کر نہیں لگتے. پھول میں مہک فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے پھول میں بو بنا دی ہے. تو یہ پھول بھی جو ہے صرف بہار میں نکلتے ہیں,
تو ایسے ہی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری مخلوقات اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، انسان کو بھی ایک کام کے لیے بنایا ہے، ایک بڑے کام کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو اور جنات کو پیدا نہیں کیا ہے صرف اونلی جو کہتے ہیں عبادت کے لیے۔ تو انسان کے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا بولنا ساری ایکٹیویٹیز بندگی کے تحت ہو۔ لیعبدون، بندے بنائے ہیں تو بندہ وہی جو بندگی کرے، اور جو بندہ بندگی نہیں کرتا اس کی زندگی شرمندگی والی ہوتی۔ تو بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، لیکن اس کے باوجود سورج جس طرح رات میں نہیں نکل سکتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاور آف چوائس دیا ہے، انسان کو صلاحیت دی ہے کہ اختیار کرو، چاہے تو پانی لو چاہے تو آگ کو منتخب کرو۔ بنایا ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ کتنا بڑا پاور دیا ہے یہ سوچئے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، بندگی کا حق ادا کرتا ہے، حقا تقاتہ کا حق ادا کرتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے اور مرنے تک مسلمان کی حیثیت سے رہتا ہے، تو وہ سورج بھی بن سکتا ہے۔ سورج کی اس میں روشنی بھی آتی ہے، رات کی تاریکی بھی آتی ہے، پھولوں کی مہک بھی اس میں پیدا ہو جائے گی، اور جہاز کی طرح اڑنے بھی لگ جائے گا، پرندوں کی طرح پرواز بھی کرنے لگ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ ایک مردہ ہے، وہ انسان نہیں ہوگا، مردہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو ایک خاص غرض کے لیے بنا دیا ہے، خاص ان کی لمٹ بنا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار والا بنایا ہے، مختار بنایا ہے۔ تم جیسا چاہو اختیار کرو۔ جنت بھی بتا دی، دوزخ بھی بتا دی، صراط مستقیم بھی بتا دی، اور شیطان کا راستہ بھی بتا دیا۔ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی بتا دیا۔ ساری چیزوں کو قرآن حکیم میں واضح کر دیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس مہینے میں آپ دیکھ لیجئے کہ عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، ریاضتیں بڑھ جاتی ہیں، محنت مشقت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کتنی ڈیولپ ہو جائے لیکن اس کے باوجود بہرحال مشقت تو رہے گی، وقت تنگ ہو جاتا ہے، عبادتیں بڑھ جاتی ہے، کاروبار گھٹ جاتے ہیں، برکت بڑھا دی جاتی ہے، سب ہوتا ہے۔ تو ساری عبادتیں 29 یا 30 دن میں لا کر اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ آدمی میں وہ کیپیسٹی پیدا ہو جائے، وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں میں اسے وقت بھی ملتا ہے، عبادتوں کی بھی سہولت ہوتی ہے، ساری چیزوں کو وہ کما حقہ صحیح طور پر جب تو پورے طور پر مینٹین کر سکتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عبادتیں زیادہ کی، ریاضتیں زیادہ کی، اور اجر و ثواب کو تو اتنا بڑھا چڑھا کر دیا ہے کہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے مماثل، ایک فرض کی ادائیگی ہوتی ہے تو 70 فرائض ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں تو 70 مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اگر وہ 50 سال میں ہی مر جاتا ہے تو کتنی بڑی بات ہوئی۔ سوچئے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں لیکن ایک فرض روزہ رکھتے ہیں، اور اگر تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اب آپ بتائیے کہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور ویسے ہی بتا دیا گیا کہ رمضان المبارک کا فرض روزہ بلا عذر شرعی چھوڑتے ہیں تو عمر بھر ساری زندگی اگر روزے کی حالت میں بھی گزار دیتے ہیں تو بدل نہیں ہوگا، اس روزے کا بدل نہیں ہوگا۔ تو کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے آپ، رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو ٹرین کر دیا جا رہا ہے، کمپلیٹلی بتا دیا جا رہا ہے۔ تو آج یہ بطور خاص یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہی بولتے ہیں، اخبارات میں یہی آرٹیکلز آتے ہیں،
ٹی وی چینلز پر یہی بتایا جاتا ہے، وہی ریپیٹ ہوتا ہے، وہی ریپیٹ ہوگا، لیکن پھر وہی عادت کی عادت کہ رمضان المبارک کے بعد مسجدیں پھر سے ماتم کرنے لگ جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، وہی مقررہ مصلی، وہی لوگ، پھر نئے چہرے غائب۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تمہارا ایمان سچا اور پکا ہے تو ایمان کے مطابق دیکھو کہ یہ دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب و کتاب دینا ہے، لہٰذا حساب و کتاب دینے کے لیے ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے توشہ تیار کرو، ابھی سے ٹکٹ بک کرو، ابھی سے کنفرم کرو، ابھی سے ساری چیزیں سفر کے درمیان جو ضرورتیں ہوتی ہیں اسے تیار کر لو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ویکلی مسلمان نہیں ہونا ہے، منتھلی مسلمان نہیں، ایئرلی مسلمان نہیں۔ جمعہ مبارک فیس بک پر آج ڈال دیا جا رہا ہے، جمعہ مبارک۔ ارے بھائی، 5 وقت کی نمازیں انکنڈیشنل فرض ہے۔ ہر مسلمان مومن، مرد، عورت، آقا، غلام، مرشد، مرید، فقیر، کاسب، مسافر، مقیم، سب پر فرض ہے۔ جمعے کی نماز تو کنڈیشنل فرض ہے۔ انکنڈیشنل کو چھوڑ کر کنڈیشنل پڑھنا، جس کی کنڈیشنز پورے نہیں ہو رہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن دیکھ لیجئے، آپ جمعے کی ایک نماز پڑھ لیے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سے وارے نہارے گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد آباد ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ تو میں نعوذ باللہ من ذالک ٹارجر کرنے کے لیے، کسی کی طرف انگلی اٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کا حکم یا ایھا الذین آمنوا کا ہے، ایمان والے۔ میرے مخاطب پورے ایمان والے ہیں، مرد و خواتین، یہاں دیکھنے والے، فیس بک پر دیکھنے والے، یوٹیوب پر دیکھنے والے، سب مخاطب ہے، کوئی ایک نہیں۔ آپ اپنے طور پر انڈیویجول لیجئے، پرسنلی لیجئے، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، پرسنلی لیجئے۔ ہر شخص اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ ہمیں مداومت والا جمعگی مسلمان اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہوتا، مہینے کا مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح مومن نہیں ہوتا، سالانہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روش مبارکہ دیکھ لیجئے، آپ کے اخلاق حسنہ کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ہی بات، ایک ہی مثال اسلام کے بنیادی رکن نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگ سوال کرتے کہ آپ کا معمول شریف کیا تھا، آپ کوئی عمل کو اختیار کرتے تو آپ کا عمل شریف کیا تھا؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی عمل شروع کر لیتے تو اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ نماز جیسی چیز، اگر رات میں کسی وجہ سے آپ کو پستی ہوتی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے، وہ بھی مجھ گناہگار کے علم کے مطابق یہ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں ہوگا، ضعف کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بے شمار احادیث شریفہ ہے کہ آپ نماز جب رات میں پڑھتے تھے تو آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل